سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما وحلما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل عزت قابل احترام بزرگان دین، عزیز نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ بزرگ و برتر کا بے انتہا احسان اور کرم ہے، جس رب ذوالجلال نے ہم سب کو اس عظیم وقت کے اندر اس پرفتن دور میں اپنے پاک گھر میں جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے اور ہم سب کی تمام جائز حاجات میں کامیابی نصیب فرمائے. معزز بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک کی بے انتہا نعمتوں سے ہم اس دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہیں. یقیناً قرآن کریم حق ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ انسان اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر پاؤ. جہاں پہ ایک سائڈ سے اللہ پاک کی بے انتہا نعمتوں سے ہم سرفراز ہو رہے ہیں، وہیں پہ
دوسری طرف سے اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت رحمت باران کی نعمت سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ بزرگ و برتر سے فرمایا تھا، ربا ہم کب پہچانیں گے کہ آپ راضی ہے اور یا آپ ناراض ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا، اے موسیٰ جس وقت بے وقت کی بارشیں گرنے لگیں گی اس وقت جان لینا تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ میرے معزز بزرگ اور دوستو، اس وقت اس پوری سرزمین کا چپا چپا بارش کے ایک ایک قطرے کے لیے لرز رہا ہے، ایک ایک قطرے کے لیے ترس رہا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قرآن کریم بیان فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ اس انسان پر جو بھی کوئی تکلیف آتی ہے، جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے، جب بھی کبھی پریشانی آئے گی، یہ پریشانی اس کے ہاتھوں کی کھیل ہوگی، یہ پریشانی اس کے اعمال کی کھیل ہوگی۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے فیصلے ہوں گے۔ اللہ پاک نے آج تک کسی بھی مخلوق پر ظلم نہیں کیا ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ قرآن بیان فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر خود ہی ظلم کیا ہے۔ یعنی ظلم کی لاٹھی کو ہم اپنے اوپر خود ہی برسا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو ہم اپنے اوپر خود ہی مسلط فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو ہم اپنے اوپر خود ہی لاگو کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سارے اس وقت اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر ناشکرے ہو چکے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ قرآن نے بیان کیا پورے بر بحر، خشکی، سمندر، جہاں بھی جو فساد پھیلا ہوا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کیے ہوئے اعمال ہے، یہ لوگوں کے کرتوت ہے، یہ سارا لوگوں نے اپنی طرف سے خود کیا ہے۔ میرے معزز بزرگ و دوستو، اگر اللہ پاک ہم سب کو مواخذہ کرے، ہم سب کی پکڑ کرے ہمارے گناہوں پر، تو یقیناً پھر اس زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کے اس ظلم کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ پکڑ کریں گے تو مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، کوئی بھی مخلوق اس دنیا پہ پھر چلنے کے قابل نہیں ہے، یعنی کوئی انسان اس قابل رہے گا ہی نہیں جس کو اس دنیا پہ چھوڑا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ پاک ہمیں بسا اوقات بعض اعمال کی وجہ سے کچھ تکلیفیں چکاتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بعض اعمال کی پکڑ کرتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض کی یہاں پکڑ نہیں ہوگی، بعض کی وہاں ہوگی، لیکن بعض اعمال میں جب پکڑ کرتے ہیں، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
تاکہ میں اپنی ان بندوں کی تھوڑی سی پکڑ کروں، تھوڑا سا ان میں جو ہے حالات لے آؤں، تھوڑا سا ان کو ان معمولی امتحانات میں آزماؤں، تو یہ فوراً میرے دربار میں پہنچ کر واپس لوٹ جائیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، میں اس معافی کے بدولت ان کے سارے گناہ معاف کروں۔ یہ اصول ہے میرے دوستو اللہ پاک کا۔ ورنہ وما ظلمناہم، اللہ پاک فرماتے ہیں میں کسی پر ظلم نہیں کرتا ہوں، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ لوگ خود اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ میرے معزز بزرگوں دوستو، موجودہ دور میں اس وقت جو حالات ہمارے اوپر ہے، اکثر بارش کا جو موسم تھا وہ گزرنے کو جا رہا ہے، لیکن بارش کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرا۔ اس سے بڑھ کر علامت کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے؟ کتنی مخلوقات ایسی ہوں گی جو پانی سے تو ترس رہی تھی، لیکن ہمارے ان جنگلات کو جلانے کی وجہ سے وہ بھی مر گئی۔ ہاں، یہ تو ظلم پر ظلم ہے۔ ہم تو پہلے ہی اپنے ظلموں میں لگے ہوئے تھے، اپنی نافرمانیوں میں لگے ہوئے تھے، اور پھر ہماری ظلم کی حد اتنی بڑھ گئی، ہم نے جہاں بھی زمین دیکھی، جہاں بھی گھاس تھوڑا سا دیکھا، یہ نہیں سوچا کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ مخلوقات ہوں گے، یہ نہیں سوچا کہ ان جنگلات میں بھی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مخلوق رہتی ہوگی جن کے گھر یہی ہیں، جن کے مکان یہی ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا یہی ہے۔ یہ سوچے بغیر نیچے سے اوپر تک آگ لگا، کیوں؟ اپنے مفاد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے پوری مخلوق تباہ اور برباد ہو جائے، مجھے فائدہ پہنچے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میں تمہیں جو مواخذہ کرتا ہوں، میں جو تمہیں پکڑ رہا ہوں، میں جو تمہیں آزمائش میں ڈال رہا ہوں، یہ آزمائش تمہارے سارے گناہوں کی بدولت نہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہ تو میں ایسے ہی تمہیں معاف کر دیتا ہوں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر میں تمہیں پکڑ دیتا ہوں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی مکمل پکڑ کریں گے، مکمل پکڑ کریں گے، تو میرے دوستوں پھر اس زمین پر ہم سارے رہنے کے قابل نہیں، ہم سارے رہنے کے قابل نہیں، کیونکہ ہمارے حالات ایسے ہیں۔ کون سی خطا ایسی ہے جو ہمارے جوانوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جا رہی؟ کون سی خطا ایسی؟ کون سا گناہ ایسا رہ گیا ہو جو ہمارے معاشرے میں نہ ہوتا ہو؟ کون سی خطا ایسی رہ گئی ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں نہ کی ہے؟ ان تمام خطاؤں پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں دیکھو وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ، اگر تمہارے ان گناہوں کی وجہ سے تمام گناہوں کی میں پکڑ شروع کروں تو تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں دنیا میں چھوڑا جائے، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں اس زمین میں رہنے دیا جائے، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں امن و امان اور اطمینان والی زندگی نصیب کی جائے۔ میرے بزرگوں دوستو، ہماری یہ دنیا یہ پہلی دنیا نہیں ہے۔ ہم سے پہلے پتہ نہیں کتنے آستان، کتنے فلاں بس کے گئے ہیں، ہاں، ہم سے طاقتور گزر کے گئے ہیں، ہم سے مالدار گزر کے گئے ہیں، ہم سے جوان گزرے ہوئے ہیں، ہم سے بڑی بڑی قومیں گزری ہوئی ہے، اور جس قوم نے اللہ پاک کی تابعداری کی، اللہ پاک کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا کو بھی روشن کیا اور آخرت کو بھی روشن کیا۔ لیکن میرے دوستو، جنہوں نے اللہ پاک کی تابعداری نہیں کی، قرآن نے کہا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا،
کچھ قومیں ایسی تھی جب انہوں نے نافرمانیوں کی حد مار دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بارش سے نیست و نابود کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ قومیں ایسی تھی جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیوں کی حد کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ایک چیخ ماری، جس چیخ سے ان کے دل سارے کے سارے رہ گئے، ان کے سارے دل پھٹ گئے، ان کی وہ طاقت خاک میں ملا دی۔ وہ اپنے آپ کو افلاطون سمجھتے تھے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ایک چیخ کو برداشت نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، ان قوموں میں سے کچھ قومیں ایسی تھی جن قوموں کو ہم نے زمین کے اندر دسا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ قومیں ایسی تھی جنہوں نے نافرمانیاں کی تو ہم نے ان کو زمین اس پانی کے اندر غرق کر دیا۔ کتنی قوموں کی داستانیں ہم سنائیں، کتنی قوموں کی تاریخ ہم پڑھیں۔ قرآن تو واضح ہے، قرآن فصاحت کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ پچھلے قوموں کی، پچھلے نافرمان قوموں کی حالات کو اچھی طرح بیان کرتا ہے۔ فلانی قوم نے نافرمانی کی تو ہم نے ان کو پانی کے اندر غرق کر دیا، فلانی قوم نے نافرمانی کی تو ہم نے ان کو آسمان سے شعلے برسائے۔ غالباً حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جس وقت قحط سالی ہوئی، نافرمانیوں کی وجہ سے اتنی قحط سالی ہوئی، سارے کے سارے لوگ پانی کے بوند کے لیے ترس رہے۔ آخر میں دوڑتے آئے حضرت ہود علیہ السلام کہ ہود دعا کیجئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے وہی اپنا لفظ کہا ہوگا، دیکھو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، دین کی دعوت دیتا ہوں، مانو گے نجات پاؤ گے، نہیں پاؤ گے تو خسارے میں۔ کہا چلو ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں، اللہ کا عذاب آ گیا۔ انہوں نے آسمان پہ ایک بادل دیکھا، وہ دوڑتے گئے ایک زمین پر، جہاں اس زمین پر سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ کہا بادل یہیں اوپر ہے، بارش یہیں ہمارے اوپر پڑے گی، لیکن میرے دوستو وہ بارش نہیں، وہ ان بادلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے کوڑے، ایسا ایسی آگ برسی کہ اس آگ میں سارے کے سارے ختم اور نیست و نابود ہو۔ ہم جس عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہم کس عذاب کو دعوت دے رہے ہیں؟ کون سے گناہ ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں نہیں؟ آج کل ہمارے کچھ دوست اتنے نشہ میں غرق ہو چکے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے پرسوں، کہہ رہے تھے کہ رات کو دیر سے مت چلا کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج کل کچھ جوان ایسا نشہ کرتے ہیں، ان کو سامنے پھر کسی انسان کی پہچان نہیں رہتی ہے۔ وہ پکڑیں گے، آپ کے جیب کو خالی کریں گے، آپ سے موبائل چھین لیں گے، آپ اللہ بچائے آپ کی جان پر حملہ کر دیں گے۔ ان کو یہ نہیں لگے گا ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کو ہوتا کیا ہے، وہ پاگل نہیں ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے جسم کے اندر نشہ کے انجیکشن چڑھائے ہوتے ہیں۔ کیا یہ معاملات ہمارے معاشرے میں نہیں؟ کیا یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں؟ پھر اگر ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ بارش نہیں برساتے ہیں، ارے میرے دوستو بارش کہاں برسے گی؟ ہم تو اس قوم کے بنی اسرائیل کے قدم بقدم چل رہے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی تو یہ قوم پتہ نہیں کب غرق ہو گئی ہوتی۔ اجتماعی عذاب اس قوم پہ کبھی نہیں آئے گا، لیکن انفراداً ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کو ایک پریشانی میں، ایک کو ایک مصیبت میں، ایک کو ایک طرح سے، ایک کو دوسرے طرح سے، اس طرح سے اس قوم کو جو ہے پست کیا جائے۔ آج سردی کا موسم ہے، بارش کا موسم ہے، اکثر موسم گزر گیا، بارش کا قطرہ نہیں گرا، کبھی حالات آتے ہیں گرے گی لیکن واپس چلی جاتی ہے، پتہ نہیں کیسے ہمارے اعمال ہے۔ اللہ پاک فیصل ان بادلوں کو پھر سے حکم دیتے ہیں واپس جاؤ، ابھی وہ میرے بندے میرے سامنے نہیں آتے۔
ابھی نہیں آئے، ابھی ان کے دلوں پہ کوئی ذرہ برابر احساس نہیں ہوا، ابھی ضرورت نہیں ہے، جب تک میرے دربار میں سارے نہیں پوچھیں گے تو نہیں برسا ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ کیا سالی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، سارے لوگوں کو جمع کیا گیا اللہ سے مانگنے کے لیے۔ جب اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے، فرشتہ آیا، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تیری اس مجلس میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے 40 سال میری نافرمانی کی ہے، اسی کی نافرمانیوں کی وجہ سے بارش رکی ہے، اس کو نکالو تو بارش برساؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، اعلان کیا بھائی اس طرح کا معاملہ ہے، پتہ نہیں کون کس کے گناہوں کی وجہ سے یہ پوری قوم اس کی گناہوں کی گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے، لہذا اس سے درخواست ہے وہ اس مجلس سے نکل جائے۔ وہ بندہ کہتا ہے میں دائیں طرف دیکھتا ہوں، بائیں طرف دیکھتا ہوں، نکلوں تو کیسے نکلوں؟ جس رب نے 40 سال مجھے میرے گناہوں پہ پردہ کیا، آج اگر میرا راز فاش ہو گیا تو مجھے جینے نہیں دیں گے۔ وہ اللہ سے باتیں کرنے لگا، اللہ سے باتوں میں لگ گیا، کہا اے اللہ عصیناک من 40 سنۃ، ربا میں نے تیری نافرمانی 40 سال سے کی ہے، 40 سال سے تو نے میرے گناہوں پہ پردہ نہیں اٹھایا، کیا آج میرے گناہ پہ پردہ اٹھ جائے گا؟ ربا میں معافی مانگتا ہوں، میرے گناہوں کو بخش دے۔ دوستو توبہ 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک توبہ تو یہ ہوتی ہے کہ انسان خالص اللہ کے لیے توبہ کرے، ایک توبہ اس لیے ہوتی ہے کہ میری عزت بچ جائے، میرے راز فاش نہ ہو جائے جس سے مجھے دنیا میں جینا مشکل ہو جائے۔ یہ بندہ توبہ تو کر رہا تھا لیکن 2 نمبری توبہ کر رہا تھا۔ اگر انسان 1 نمبری توبہ کرے، یعنی یہ توبہ کرے کہ ربا تیری رضا کے لیے تو معاف ہو، یہ نہیں کہ اگر تو نے میرے گناہوں پہ پردہ اٹھا دیا تو مجھے لوگ جینے نہیں دیں گے۔ اس بندے نے یہی کہا تھا اے اللہ میرا تو مسئلہ عجیب ہے، 40 سال آپ نے پردہ کیا، اب اگر آج پردہ اٹھ گیا تو میرا کیا حال؟ اس کا مطلب ہے یہ توبہ کر رہا تھا، 2 نمبری توبہ کر رہا تھا، میرے رب نے 2 نمبری توبہ بھی رد نہیں کیا۔ اسی حالت میں بارش برسنی شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پکارنے لگے ربا یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی تو حکم آیا تھا بارش نہیں برسے گی، 40 سال سے میرا نافرمان اس جماعت میں موجود ہے، ابھی تو کوئی نہیں نکلا، بارش کیسی برسی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اے موسیٰ جو ہی اعلان ہوا اس نے ایسا میرے ساتھ معاملہ کیا، اس نے میرے سامنے ہاتھ اٹھائے، اس نے یہ کہا کہ رب 40 سال سے تو نے پردہ کیا، آج بھی پردہ فرما، میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے، اب اسی کی توبہ کی وجہ سے بارش برسا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ وہ آدمی کون ہے؟ میں بھی اس آدمی کو دیکھ لوں، تیرا بخشایا بندہ ہے، میں بھی اس انسان سے ملوں۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، 40 سال تک کسی کو معلوم نہیں ہوا، آج اس کے توبہ کرنے کے بعد کیوں معلوم؟ میرے دوستوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو اتنا بخشنے والے ہیں کہ 2 نمبری توبہ پہ قبول فرماتے ہیں، اگر ہم 1 نمبر توبہ کر جائے یا 2 نمبری توبہ کیوں نہ کرے، کیا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو نہیں بخشیں گے؟ لیکن مجھے نیند ہوتی ہے اس وقت جس وقت بخشنے کا موقع ہوتا ہے، مجھے اس وقت شیطان کا غلبہ ہوتا ہے جس وقت رب فرماتے ہیں میرے بندے آ جاؤ، ذرا تو اپنے ہاتھوں کو تو پھیلا، میں عطا کروں گا۔ مجھے اس وقت لحاظ اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، مجھے اس وقت دنیا کی آسائشیں، دنیا کا آرام یہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے۔
اس لیے میرے دوستو آج کل یہ جو موسم ہے، موسم بدلتا نہیں ہے، حالات بدلنے کے آتے ہیں پھر سے ٹل جاتے ہیں، وجہ کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف وجہ میرے اور آپ کی گناہ ہے، میرے اور آپ کی گناہ ہے۔ اگر ہم نے اللہ سے معافی نہیں مانگی، اللہ سے تنہائیوں میں گڑ گڑایا نہیں، خدا کی قسم حالات ایسے آنے والے ہیں، ایسے آنے والے ہیں، قطعاً بارش نہیں گرے گی، ہم تو کچھ نہ کچھ کھا رہے ہیں، ایسے ترسیں گے کھانے کے لیے بھی، جانور بھی خشک ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا قحط سالی آئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں قحط سالی آئی مکہ مدینہ میں، پورے عرب میں قحط سالی آئی، اپنا سارا خزانہ خرچ کر دیا، لیکن قحط سالی ابھی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں یمن میں ان کے گورنر تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خط بھیجا، عمر پورے مکہ میں، پورے جزیرے میں قحط سالی ہے، کھانے کا جتنا سٹاک تھا سارا کا سارا ختم، اس لیے یمن سے تو راشن بھیج۔ انہوں نے جواب دیا، حضرت اتنا راشن بھیجوں گا، ایک اونٹ مدینہ میں ہوگا، ایک اونٹ آگے یہی ہو، یہی یمن میں ہی ہوگا، اتنا راشن بھیجوں گا۔ راشن آ گیا، سارے لوگ لیتے گئے۔ ایک بندہ جنگل میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بکری لے کے، اس نے سوچا میں بھی جاؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ میں بھی کچھ راشن پکڑوں، لیکن ساتھ میں ایک بکری تھی، سوچا پہلے اسی کو ذبح کرتا ہوں، اس کو کھاتا ہوں تاکہ کچھ طاقت آ جائے وہاں تک جانے کے لیے۔ بکری کو ذبح کیا، تاریخ نے یہ باتیں رقم کی ہے میرے دوستو، بکری کو ذبح کیا، ذبح کرتے ہوئے خون کا قطرہ نیچے نہیں گرا، خون کا قطرہ نیچے نہیں گرا۔ کیوں نہیں گرا؟ کہ اس وجہ سے کہ حالات نے اتنا ختم کیا تھا، قحط سالی نے اتنا ختم کیا تھا کہ بکریوں سے، جانوروں سے بھی خون خشک ہو چکا تھا۔ اسی حال میں، اسی پریشانی میں وہ بیچارہ بزرگ، وہ صحابی سو گیا، آرام آئی، اور اسی دوران حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا مدینہ جاؤ، عمر سے کہو، عمر تو بڑا عقل مند تھا، تو کرتا کیا ہے؟ تجھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل دی تھی، تو کرتا کیا ہے؟ یہ بندہ پریشان ہوا، ایسے تیسے مدینہ میں پہنچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ عمر ننگے پیر باہر نکلے، کہا پتہ نہیں کون سی شکایت آ گئی ہے، کون سی پکڑ آ گئی ہے۔ اس بندے نے اپنا خواب سنایا، کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، فرمایا مدینہ جاؤ، وہاں اس عمر سے کہو اللہ تعالیٰ نے تجھے عقل دی تھی، تو کیا کرتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو، خلافت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پریشان ہو گئے، اپنے عزیز اور اقارب کو بلایا، کہا میں تمہیں بارہا کہتا ہوں، میں جب غلطی کروں تو مجھے پکڑو، تم نے کیوں نہیں پکڑ کی ہے؟ کہا ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہے جس غلطی کی وجہ سے میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ سب کو بلایا، بتایا کیا معاملہ ہے، کیوں حضور نے ایسا فرمایا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا عمر ہاں اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، آپ نے جب آپ کی اس یہاں مکہ میں اس جزیرے میں کھانا ختم ہو گیا، آپ نے اپنے گورنر کو خط بھیجی، آپ نے اللہ کے سامنے خط نہیں ڈالا، آپ نے گورنر سے خطاب کیوں کیا، آپ نے رب سے خطاب کیوں نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر تو عقل مند تھا، تو اللہ سے مانگنے والا تھا، تو گورنر کے پیچھے کیوں گئے؟ ہاں یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے۔ ہاں آج میرے دوستو حالات اتنے خطرناک آئیں گے اگر ہم نہیں واپس آئے، بے انتہا حالات خطرناک ہوں گے، بارش نہیں برسے گی اور ہمارے جانور بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب تک نہ ہم اللہ کے سامنے آئیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، تب تک بارش نہیں گرے۔ اس لیے میرے دوستو
استغفار کی کثرت کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ جب تک ہم استغفار کی کثرت کریں گے، اللہ سے گڑ گڑائیں گے، تب تک یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک نہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوں گے، تب تک یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک نہ ہم اپنے روٹے ہوئے رب کو منائیں گے، تب تک مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں گے، سارے مانگیں گے اللہ سے، رات کو اٹھ کر مانگیں گے انشاءاللہ، سارے کریں گے انشاءاللہ۔ جوان ہاتھ اٹھائے، کون کل سے تہجد پڑھے گا؟ آج اتنی بڑی رات ہوتی ہے، تہجد میں اگر اٹھیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ معاملہ حل فرمائیں گے، بڑے بڑے مسئلے حل فرمائیں گے۔ لیکن ہم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ